عارفین حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز ایک ایسے باپ کے بیٹے تھے جو یہ تحصیل شورکوٹ پورا شورکوٹ کا جو قلعہ تھا اس کے مالک تھے، لیکن جب حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز دنیا ولایت کے تاجدار بن کر، فیضان مصطفیٰ کے امین بن کر اور عشق مصطفیٰ کے ترجمان بن کر امت کی آبیاری کے لیے اس طرح جلوہ گر ہوئے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ کی تعلیم اور آپ کی تبلیغ کا معیار تو دیکھیے، جب آپ تقریر کرتے ہوں گے تو کیا کرتے ہوں گے، جب آپ تعلیم دیتے ہوں گے تو کیا دیتے ہوں گے۔ یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ جس نے چہرہ دیکھ لیا وہ بھی مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ بلکہ ناظرین، ایک مرتبہ جب آپ بیمار پڑ گئے اور اس وقت کے بہت بڑے طبیب کو بلایا گیا علاج کے لیے تو اس نے آنے سے انکار کر دیا، اور یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے سنا ہے جو حضرت سلطان باہو کا چہرہ دیکھ لے اس کو کلمہ پڑھنا پڑ جاتا ہے، تو میں اپنا دھرم نہیں بدل سکتا، البتہ تم ان کی قمیص لے آؤ، میں اس کو سونگھ کر بیماری کا پتہ چلا لوں گا۔ اور جب اس نے قمیص سونگھی حضرات، تو قمیص سونگتے ہی کہنے لگا کہ مجھے اس قمیص سے کسی بیماری کی بو نہیں آ رہی بلکہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب اس کی تائید میں قرآن میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے یہ بتایا کہ ابا جان کی بینائی ختم ہو گئی ہے، تو آپ نے مصر کا بادشاہ ہونے کے باوجود ڈاکٹر نہیں بھیجے، کوئی میڈیکیشن نہیں بھیجی، بلکہ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا۔ جو کام ڈاکٹر نہیں کر سکتے، دوائیاں نہیں کر سکتی، وہ کام میری قمیص کر جائے گی۔ اور جب یہ قمیص قاصد لے کر یہاں سے چلا اور ہزاروں میل دور حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور جب یہ قمیص پہنچی اور ان کی آنکھوں پر رکھی گئی تو قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا، بس آنکھیں روشن ہو گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جو قمیص سے فیضان کا ایک سلسلہ ہے، یہ کوئی محض قصہ کہانی نہیں ہے۔ قرآن نے قصے بیان ضرور کیے ہیں، قرآن نے خوبصورت سٹوریز ضرور بیان کی ہیں، لیکن قرآن تو سچائی کا امین ہے نا، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور دوسری جگہ پر خود رحمان نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، جو کلام اللہ فرماتا ہے اس سے بہتر کلام کسی کی ہو سکتی ہے، اور جو کلام اللہ کی بارگاہ سے ہمیں عطا ہوتی ہے اس سے بہتر کوئی کلام اور ہو سکتی ہے۔ تو حاضرین، ناظرین اور الہدا ایجوکیشن سینٹر لیوٹن کے غیور ساتھیوں، لیوٹن کی سرزمین پر شمع رسالت کے پروانوں اور اولیاء کاملین کے دیوانوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اگر کرامت کسی وجود سے ظاہر ہو سکتی ہے تو وہ وجود جب تک عشق رسول کے سانچے میں نہ ڈھلا ہوا ہو اس سے کرامت بھی ظاہر نہیں ہو سکتے، چونکہ کرامت کا تعلق اللہ کی پسندیدگی سے ہے، اور جب اللہ کسی کو پسند کر لیتا ہے، اور پسندیدگی کے لیے کیا معیار رکھا ہے، جو راتوں کو جاگنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، نوافل پڑھنے والا ہے۔ فرمایا جب بندہ اللہ سے محبت کے اس معیار پر پہنچ جاتا ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں تو یہ اٹھ اٹھ کر رب کو منانے لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اب اس کا پیار یہ ہے کہ راتوں کو جاگتا ہے، دنوں کو جنگلوں میں جا جا کر اللہ کو مناتا ہے۔ لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنے مصطفیٰ کی سنت کی ادائیگی میں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا کے مصداق بن کر فاقہ کشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کو رمضان میں روزے رکھنے کا شعور نہیں ہوتا، اور یہ زندگی بھر اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے۔ یہ وہ کیفیات ہیں جس کے جواب میں حدیث قدسی پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی اتھارٹی پر اللہ یہ فرماتا ہے کہ پھر میں بھی اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَأَحْبَبْتُهُ، الفاظ غور، پس پھر ہماری محبت دیکھو اس بندے سے کیا ہوتی ہے کہ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ فرمایا ہمارے پیار کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سماعتیں اس کی نہیں رہتی، وہ ہماری ہو جاتی ہیں، بصارت
یعنی دیکھنا اس کا نہیں رہتا. بے شک آنکھ اسی کے پاس ہوتی ہے پر دیکھتا اللہ ہے, زبان اسی کی ہوتی ہے پر بولتا اللہ ہے, کان اسی کے ہوتے ہیں پر سنتا اللہ ہے, ہاتھ اسی کے ہوتے ہیں پر پکڑتا اللہ ہے, پاؤں بھی اسی کے ہوتے ہیں لیکن چلتا اللہ ہے. بیاو قدم عرش پورے رسی مالی دلہ رفتار دے درویشان ہو. دوستو جب یہ بندہ اپنے رب کے پیار میں ڈوب جاتا ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں جی دعا کریں, بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن نماز میں شیطانی خیالات آ جاتے ہیں. حساب کرنا تو بڑی معمولی بات ہے نا, پروگرام پلاننگ تیار کرنا نماز کے اندر, ایسا کرنا ہے, فلاں کا یہ کرنا ہے. اس سے بڑھ کر یہ خرابی دیکھیں کہ شیطانی خیالات آ رہے ہیں, شیطانی خیالات آ رہے ہیں. نماز رب کی پڑھ رہے, شیطان کہاں سے آ گیا؟ یعنی اپنے اللہ سے آپ کا کتنا تعلق کمزور ہو چکا ہے, اور جن کی آہ پر بھی رب کا پیار انہیں قبول کر لیتا ہے.